اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کا رزق حلال اور طیب ہوتا ہے۔ دیکھو میری اور آپ کی قسمت میں جو لکھا ہے وہ ہمیں ہر صورت میں ملے گا۔ اب اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم طریقہ حلال اختیار کرتے ہیں یا حرام کرتے ہیں، تو وہ طریقے کی وجہ سے وہ رزق حلال یا حرام ہو جائے گا۔ تو جو میرے مقسوم ہے وہ مجھے مل کے رہے گا۔ صحیح حدیث پاک ہے کہ جب بچہ شکم مادر میں 120 دن کا ہوتا ہے تو فرشتہ آ کے 3 چیزیں لکھ دیتا ہے۔ اس کا رزق بھی لکھ جاتا ہے، اس کی عمر بھی لکھ جاتا ہے، اس کا شقی اور سعید ہونا بھی لکھ جاتا ہے۔ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب میں شعور کی آنکھ کھولی تو مجھے بارہا کہتے تھے کہ رزق تو اللہ نے کتے کا بھی لکھا ہے، تم تو انسان ہو، تو رزق لکھا ہوا ہے۔ مجھے اور آپ کو جو بھی مل رہا ہے وہ اس لکھے سے نہ کم مل رہا ہے نہ زیادہ مل رہا ہے۔ وہ لکھا مقسوم رزق ہے، اس کے اندر کمی بیشی نہیں ہے۔ ہاں اگر ہم خیر کے اعمال کریں اس میں برکت ہوگی، وہ مبارک ہو جائے گا، لیکن وہ مقسوم لکھا ملے گا۔ اب اس کو حاصل کرنا کیسے ہے؟ چاہے حرام طریقے سے اختیار کر لے چاہے حلال طریقے سے اختیار کر لے۔ میں ایک سادہ مثال دیتا ہوں کہ اہل مجلس کی جانب سے آپ کے لیے کوئی سحری کا انتظام کیا ہوا ہوگا، تو بعد میں وہ آپ کو سحری دینا چاہیں تو ایک آدمی اپنی جگہ پہ وقار سے بیٹھا رہے، تو ظاہر ہے انہوں نے تو جتنے لوگوں کا اندازہ تھا اس کے مطابق انتظام کیا، تو ان کا ذمہ دار آدمی آگے بڑھے گا اور عزت سے اس کے سامنے رکھ دے گا۔ اور ایک آدمی چھچورا ہو اور وہ آگے بڑھ کر کے وہ اس سے سحری چھین لے تو وہ بھی اس کو بھی مل گئی، لیکن اس کے چھچورے پن سے سب دیکھیں گے کہ یار اگر یہ بیٹھا رہتا تو وہ بیٹھا تھا، اس کے لیے بھی انہوں نے حصہ رکھا تھا اور اس کے لیے بھی تھا، تو یہ صبر نہ کر پایا، اس چھچورے پن کی وجہ سے اس پر ملامت ہوئی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ رب نے میرا اور آپ کا رزق لکھا ہوا ہے، الٹی چھلانگیں بھی لگائیں تو اس سے زیادہ نہیں مل سکتا اور اس سے کم بھی نہیں مل سکتا۔ اب ہمارا اختیار ہے کہ ہم اس کے لیے چھچورا پن اختیار کریں، یعنی حرام طریقہ اختیار کر لیں، چاہے اس کے لیے حلال ذرائع اختیار کر کے اللہ سے توفیق مانگے تو ملے گا اتنا ہی جتنا ہمارے رب نے لکھا ہوا ہے۔ تو جو ثواب ہے اور جو عقاب ہے، گناہ ہے اور جو اس کے اوپر اجر ہے، وہ ہمارے اس عمل کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ جل شانہ اس کو حیات طیبہ عطا کرتا ہے، اس کا ذہن ایسے بن جاتا ہے کہ حرام کی طرف اس کی نظر ہی نہیں اٹھتی، وہ ہمیشہ حلال ذریعے سے اختیار کرتا ہے۔ یہ ہے جو ہے وہ حیات طیبہ کا مفہوم امام قرطبی نے بیان کیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ یہ اگر توفیق دے دے، دل کے اندر یہ استقامت عطا کر دے تو پھر ہی ممکن ہوتا ہے، ورنہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ محبت ہی ایسی ہے دولت کی کہ اس کے لیے اکثر لوگ حلال اور حرام کی تمیز اٹھا دیتے ہیں، ختم کر